السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین، ہم اور آپ انسان ہیں اور انسان کی فطرت میں غلطی کرنا اور خطا کرنا بھی شامل ہے۔ وہ انسان ہی نہیں ہے جس سے کبھی خطا کا صدور نہ ہوتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل بنی آدم خطاؤن، بنی آدم سب کے سب خطا کرنے والے اور غلطی کرنے والے ہیں۔ وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ، اور سب سے بہترین خطا کرنے والے وہ ہیں جو توبہ کر لیں۔ ناظرین، ہم سے بہت سارے گناہ ہوتے ہیں، بہت ساری غلطیاں ہوتی ہیں، بہت ساری کوتاہیاں ہوتی ہیں، اور ظاہر ہے شیطان اس مشن میں لگا بھی ہے کہ ہمیں وہ غلط کام ہم سے کروائے، ہمیں اللہ کو ناراض کرانے والے کام ہم سے کروائے۔ اور شیطان نے اللہ تعالیٰ سے یہ وعدہ بھی کیا تھا کہ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، کہ اے اللہ میں تیرے بندوں کو دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے گمراہ کروں گا، تو اکثر بندوں کو شکر کرنے والا نہیں پائے گا۔ تو ظاہر شیطان اپنے مشن میں لگا ہے، لیکن شیطان کے مشن کو سب سے زیادہ نقصان اگر کسی چیز سے پہنچتا ہے تو ہم توبہ کر لیں، ہم اپنے گناہ پر شرمندہ ہو جائیں، ہم اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگ لیں۔ شیطان کو سب سے زیادہ چڑ اس بات سے ہے، اور اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند یہ چیز ہے کہ بندہ توبہ کر لے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ان اللہ یحب التوابین، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ناظرین، توبہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ توبہ کہتے ہیں لوٹ جانا، توبہ کہتے ہیں رجوع کرنا۔ شریعت میں توبہ کا مطلب ہوتا ہے کسی غلط کام سے، کسی گناہ کے کام سے باز آ جانا، اس کو ترک کر دینا، اس کو ڈینائی کر دینا، اس کو چھوڑ دینا، اس پر شرمندہ ہونا، اور ان فیوچر آئندہ اس گناہ کو نہ کرنے کا پکا ارادہ کرنا، یہ ہے توبہ۔ اس میں سے اگر کوئی ایک چیز بھی نہیں ہے، یعنی انسان شرمندہ نہیں ہے، یا انسان توبہ کر رہا ہے لیکن آئندہ پھر وہ گناہ کرنے کا ارادہ ہے، یا آئندہ وہ گناہ نہ کرنے کا ارادہ ہے، شرمندہ بھی ہے لیکن گناہ چھوڑ نہیں رہا ہے، تب بھی توبہ کمپلیٹ نہیں ہے۔ توبہ اگر سچی توبہ بن جائے، توبہ اگر صحیح توبہ بن جائے، اللہ کا وعدہ ہے وہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اللہ نے فرمایا قرآن کے 28ویں پارے میں، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرو، امید ہے کہ تمہارا رب تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، تمہاری خطاؤں کو درگزر کر دے گا۔ ناظرین، توبہ سے صرف گناہ ہی معاف نہیں ہوتے، بلکہ اللہ تعالیٰ اتنا رحیم اور اتنا کریم ہے کہ اگر ہم سچی توبہ کریں تو اللہ ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے گا۔ اللہ نے فرمایا سورہ فرقان کے اندر إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اللہ تعالیٰ نے شرک کا ذکر کیا، زنا کا ذکر کیا، قتل کا ذکر کیا۔ تین بڑے بڑے کرائمز ہیں، تین بڑے بڑے جرم ہیں شریعت کی نظر میں۔ ان تینوں گناہوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا کہ ہاں، اگر کوئی توبہ کر لے، ایمان کے راستے پر آ جائے اور نیک عمل کرے، یعنی توبہ کرنے کے بعد اپنے عمل کو سدھار لے، نیک عمل کرنے لگے، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ علماء کرام لکھتے ہیں، شارحین حدیث لکھتے ہیں، مفسرین قرآن لکھتے ہیں کہ گناہوں کو نیکیوں سے بدلنے کا کیا مطلب ہے؟ دو مطلب ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ واقعتاً اللہ تعالیٰ اتنا رحیم و کریم ہے اور اس کے کرم کا کوئی حد نہیں ہے کہ وہ اگر ہم سچی توبہ کریں تو ہمارے گناہ جو ہم نے اب تک کیے ہیں ان کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ جتنے ہم نے گناہ کیے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے گا کہ ہم اتنی ہی نیکی کریں گے، وہ آئندہ کی زندگی میں نیکی کی توفیق دے گا۔ اسی لیے بعض علماء کہتے ہیں کہ توبہ کے قبول ہونے کی ایک علامت اور نشانی یہ بھی ہے کہ آدمی اس کے بعد نیک عمل کرے، اس کا عمل سدھر جائے، اس کا کردار سنور جائے۔ ناظرین، آج ہم بہت سارے گناہوں میں مبتلا ہیں مگر ہم توبہ نہیں کرتے۔ میں سوال کرتا ہوں کہ اب نہیں تو کب؟ ہم کب توبہ کریں گے؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دروازہ کھلا ہے، اس سے پہلے کہ موت کا فرشتہ آ جائے اور وہ وقت آ جائے جب توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، کہ بے شک اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ قبول کرتا ہے جب تک غرغرہ طاری نہ ہو جائے، جب تک جاں کنی کا عالم نہ آ جائے، موت بالکل قریب نہ آ جائے۔ جب وہ وقت آ جائے گا توبہ قبول نہیں ہوگی۔ ہم نہیں جانتے وہ وقت ہمارے اوپر کب آ جائے گا۔ اگر ہم آج اور اب توبہ نہیں کریں گے تو کب کریں گے؟ ہمارے کتنے بھی بڑے گناہ ہوں، اللہ کا وعدہ ہے اگر ہم سچی توبہ کریں گے اللہ معاف کر دے گا۔ اللہ نے سورہ زمر میں اپنے نبی کے ذریعے اعلان کروایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم
لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اے نبی آپ اعلان کر دیجئے کہ اے میرے وہ بندو جنہوں نے گناہ کر کے اپنے نفس کے اوپر ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ ہمارے گناہ کتنے بھی بڑے کیوں نہ ہوں، اگر ہم سچی توبہ کریں اللہ کا وعدہ ہے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو ناظرین، ہم توبہ کو ٹالنے کی کوشش نہ کریں، کل کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، کل نہ کر کل کا کوئی بھروسہ نہیں۔ توبہ آج کریں اور ابھی کریں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب ان کے بھائیوں نے قتل کرنے کی پلاننگ کی، دیکھیے شیطان کیسے ڈائیورٹ کرتا ہے ہمارے دماغ کو۔ شیطان کے بارے میں اللہ نے قرآن میں ایک بات کہی کہ یعدہم ویمنیہم وما یعدہم الشیطان الا غرورا، کہ شیطان وعدے کرتا ہے، شیطان آرزویں دلاتا ہے، ہرے ہرے باغ دکھاتا ہے۔ تو شیطان کا ایک مشن یہ بھی ہے کہ وہ توبہ کو ٹالنے کی کوشش ہم سے کرواتا رہتا ہے کہ یار ابھی تو جوانی ہے، ابھی غلط کام کر لو، بعد میں توبہ کر لینا۔ یہ شیطان کا بہت بڑا دھوکہ ہے، یاد رکھیں ناظرین، یاد رکھیں، اب نہیں تو کب ہم توبہ کریں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے جب کنویں میں ڈالنے کا ارادہ کیا، یا ایک طریقے سے کہہ لیجیے ان کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، تو انہوں نے ایک بات کہی تھی، اللہ نے اس کو نقل کیا کہ یوسف کو قتل کر دو اور اس کے بعد ہم توبہ کر لیں گے۔ اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا یخل لکم وجہ ابیکم، یوسف کو قتل کر دو، یوسف کو کنویں میں ڈال دو، تمہارے باپ کی محبت صرف تمہیں ملے گی۔ وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، بعد میں ہم نیک بن جائیں گے، بعد میں ہم نیک بن جائیں گے۔ یہ بہت بڑا شیطان کا دھوکہ ہے، بعد کبھی نہیں آیا ہے، اس لیے توبہ کو کبھی کل پر نہ ٹالیں۔ توبہ کا ارادہ اگر دل میں اللہ تعالیٰ نے ڈالا، یہ بھی اللہ کی توفیق ہے۔ انسان کے نفس میں اللہ تعالیٰ نے ایسا ایک جذبہ رکھا ہے کہ نفس جو ہے وہ ملامت کرتا ہے، برا بھلا کہتا ہے کہ تم نے غلط کام کیا ہے، تم نے اللہ کو ناراض کیا ہے۔ اگر ہم نے اس موقع کا فائدہ اٹھایا اور سچی توبہ کر لی، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اسی توبہ کی وجہ سے ہمارے سارے گناہوں کو معاف کر دے اور آگے کی زندگی ہماری سنور جائے۔ ناظرین یاد رکھیں، توبہ کے آنسو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ اپنے عرش میں کچھ اپنے بندوں کو جگہ دے گا، ان بندوں میں ایک بندہ وہ بھی ہوگا، اللہ کے رسول نے فرمایا وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، کہ جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے۔ تو ناظرین اللہ کو راضی کریں اور اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر کے اللہ سے معافی مانگ لے۔ اللہ غفور الرحیم ہے، معاف کرنے کو تیار ہے، اور اس توبہ کو کل پہ ٹالنے کی کوشش نہ کرے۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہمیں سچی توبہ کی توفیق دے اور توبہ کو کل پر ٹالنے سے اللہ تعالی ہماری حفاظت کرے۔ ناظرین اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو، اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں۔